السلام علیکم. آج ہم 8ویں جماعت کی 19ویں دن کی ایکٹیویٹی تاریخ کی مکمل کرنے جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے، شیواجی مہاراج اور افضل خان کی ملاقات کے واقعے کو بیان کیجیے. افضل خان بیجاپور سے وائی آئے. انہیں وائی کے علاقے سے اچھی خاصی واقفیت تھی. وائی کے نزدیک پرتاپ گڑھ قلعے کے دامن میں 10 نومبر سن 1659 کو شیواجی مہاراج اور افضل خان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران افضل خان نے شیواجی مہاراج کو فریب دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شیواجی مہاراج نے افضل خان کو ہلاک کر دیا اور یوں انہوں نے عادل شاہی فوج کی سرکوبی کی. اگلا سوال ہے، عوام کا کوئی نقصان نہ ہو اس لیے شیواجی مہاراج نے فوجیوں کو کیا تاکید کی تھی؟ رعایا کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اس مقصد کے تحت شیواجی مہاراج نے اپنے سپاہیوں کو سخت تاکید کی تھی کہ کسانوں سے ان کے کھیتوں کی سبزیاں تک زبردستی نہ لیں. سپاہیوں کی جنگ نقل و حرکت سے بیج بونے میں کسانوں کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. کھڑی فصل کو نہ کاٹا جائے، کسانوں کے گھروں کو نہ لوٹا جائے. دشمن کے علاقے میں سپاہیوں کے ہاتھ جو کچھ لگے اسے سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے. اگلا سوال ہے، ایک لفظ میں جواب دیجیے. پہلا ہے، سوراج کے بحری بیڑے کا اہم افسر دولت خان. شیواجی مہاراج پر نظم لکھنے والا تامل شاعر سبرامنیم بھارتی. بندیل کھنڈ میں آزاد حکومت قائم کرنے والا 76 سال. پواڑوں کے ذریعے شیواجی مہاراج کی معلومات بتانے والا مہاتما جیوتی راؤ پھولے. اگلا سوال ہے، چوکون میں دیے گئے اقتباس کو پڑھ کر اسے اپنے الفاظ میں لکھیے. شیواجی مہاراج نے حکم دیا کہ بحری بیڑا قائم کرنے کے لیے درختوں کی لکڑیوں کی ضرورت ہوگی تو ساگوان وغیرہ کی لکڑیوں کا استعمال کیا جائے. آم اور کٹہل کی لکڑیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے کیونکہ ان کو پروان چڑھنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے. کسان اپنے درختوں کو اپنی اولاد کی طرح حفاظت کرتا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد اسے کاٹ دینا اور اس پر پچھتانے سے کیا فائدہ. اگلا سوال ہے، عملی کام. شیواجی مہاراج کے متعلق درج ذیل لوگوں نے کیا تاکید کی اور کیا کہا وہ آپ لکھیے. لوکمانیہ تلک شیو جینتی کی تقریب کے ذریعے قومی بیداری کا کام کیا. لالا لاجپت رائے مہاراج کے کردار کی عظمت پر کتاب لکھی. سبرامنیم بھارتی مہاراج کے بارے میں نظم لکھی. رابندر ناتھ ٹیگور عظیم مقصد کے حصول کی کوشش کرنے والے کے طور پر ایک طویل نظم لکھی. سر جادو ناتھ سرکار شیواجی اینڈ ہز ٹائمز نامی کتاب میں مہاراج کے کارنامے بیان کیے ہیں. شیواجی مہاراج سے متعلق گوگل کے یا کتاب خانے کا استعمال کر کے ان کے مشہور سرداروں کے نام لکھیے. شیواجی مہاراج کے ساتھیوں کے نام: یساجی کنک، باجی پاسلکر، باپوجی مدگل، نریکر دیشپانڈے برادران، گاؤجی کونڈھالکر، جیوا مہلا، تاناجی مالوسرے، کانوجی جدھے، باجی پربھو دیشپانڈے، دادا جی نرس پربھو دیشپانڈے وغیرہ ہیں. اگلا سوال ہے، مذکورہ بالا عملی کام کے بعد آپ کو مثالی حکمراں سبق سے کیا سمجھا اسے مختصر لکھیے. شیواجی مہاراج کے سوراج کے قیام کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کے اقتدار کی بالادستی کو نہ مانتے ہوئے اپنے آزاد اور خود مختار وجود کو برقرار رکھا جائے. غیر ملکی طاقتوں کے خلاف لڑتے ہوئے مہاراج نے راجا 76 سال کو اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کی تحریک دی. اس سے شیواجی مہاراج کے سوراج کے قیام کی کوششوں میں آزادی کے قدر کا احساس ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، عورتوں کی حفاظت اور ماحولیات کے بارے میں شیواجی مہاراج کے خیالات کو کتاب سے تلاش کر کے لکھیے. عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ کرنے والوں کو وہ سخت سزائیں دیتے تھے. شیواجی مہاراج نے درخت کاٹنے پر پابندی عائد کر دی تھی. انہوں نے رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ قلعے پر
کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے اسے آنگن میں جلا دیا جائے اور اس کی راکھ سبزی ترکاری کے پودوں میں ڈالی جائے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیواجی مہاراج ماحولیات کا کس طرح خیال رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اشخاص کے نام پر رکھے گئے گاؤں یا شہروں کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ مرزا پور، سکندرآباد، رامپور، احمد نگر، علی گڑھ، اعظم گڑھ، چندی گڑھ وغیرہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔